قوم والے بھی آتے ہیں وہاں پر حاجی علی کو، ہر قوم کا آدمی، ہر دھرم کا، ہر جات کا آدمی آتا ہے، سب کو نواز دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر ختم کر دوں، یاد آیا تو، ایک غیر مسلم تھا، بڑا ان کا عاشق تھا، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، پرکاش سوڑی۔ وہ کیا کرتا تھا، ہر جمعرات کو وہ دربار پر حاضری دیتا اور کچھ نہیں، ایک کونا میں کھڑا ہوتا، جو صبح سے کھڑا ہوتا نا شام تک کھڑا ہی رہتا، زبان سے کچھ پڑھتا نہیں، کچھ بولتا نہیں، کیا نہیں، بس ہاتھ اٹھائے رہتا۔ شام ہو جاتی، کیا اس نے دل سے کہا کیا جانے، اللہ کا ولی جانے، وہ جانے، لیکن وہ دل میں کچھ بولتا تھا، زبان سے کچھ نہیں۔ لوگ اس کو ہر جمعرات کو صبح سے شام تک وہاں دیکھتے۔ اب کیا ہوا کہ اس کو کچھ فیض ملنے لگا، اب وہ ہر جمعرات کو آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جمعرات کو آیا اور بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت عرس کا موقع تھا، ایسے ہی موقع تھا، آج جو عرس ہے ایسے ہی موقع تھا، بھیڑ زیادہ تھی۔ اچانک ایک افواہ پھیل گئی، جیسے کوئی افواہ پھیل گئی، کون سی افواہ یہ بتایا نہیں گیا، ایک افواہ پھیل گئی اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے تو یہ بھی اونٹا وہاں سے بھاگنے لگا، اس کو جو دھکا لگا تو سیدھا سمندر میں جا کے گر گیا۔ کون وہاں پرکاش سوڑی سمندر میں جا کے گر گیا۔ اب اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، کوشش کی لیکن تھوڑی دیر کے بعد سمندر کے نیچے چلا گیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا گیا، اب یہ مر گیا۔ اب لوگوں نے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، تمام لوگ چلے گئے، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، حاجی علی کی کرامت دیکھیے کہ وہ مرا نہیں، اندر گیا تو ایک بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا۔ سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور 2-3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ 3-4 دن کے بعد مچھلی کنارے پر لا کر کے اس کو باہر نکال دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رہنے پر یونس علیہ السلام کی جو حالت ہوئی تھی بالکل ویسے اس کی حالت ہو گئی، چلنے کی قوت نہیں، کیا نہیں، اب صرف آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے، تمنا ہے اس کی کہ میں وہاں جاؤں، کہاں، حاجی علی کے پاس، لیکن چلنے کی قوت نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا کرشمہ، حاجی علی کی کرامت کہ اچانک دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ مزار کی طرف سے چلتے آ رہے ہیں اور اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تو ابھی تک یہی، ابھی تیرا کپڑا بھی نہیں سوکھا، ابھی تک یہی، اتنا کہا تو یہ سمجھ نہیں پایا کون ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس پرکاش سوڑی کو بدن کی قوت عطا فرمائی، اور وہ کہتا ہے کون، ارے تو میرا دیوانہ ہے، میں وہی تو حاجی علی ہوں، تو مجھے آتا ہے میرے پاس اتنا عقیدت سے، کیا میں تیرے لیے اتنا نہیں کر سکتا، میں وہی ہوں، اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہتا ہے ہاتھ بڑھاؤ، اب مجھے آپ کے مذہب میں داخل ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے اسلام میں داخل ہوا، اپنا نام عبداللہ سوڑی رکھ دیا۔ اس کے بعد عقیدت اور محبت سے وہ آتا رہا جاتا رہا، بعد زندگی گزارنے کا، ایک دن ہر ایک کو موت ہے، اس کو بھی موت آ گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے ادب سے پیش آؤ، اللہ والوں سے محبت سے پیش آؤ، اللہ والوں سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ والوں کے صدقے میں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی مبارک ہستیوں کے صدقے میں بندوں کی سنتا ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہے یا نبی ہے، یہ اللہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے صدقے مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے ہستیوں کے صدقے بندوں کی سنتا بھی ہے، پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ بس ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے۔ آج ہم نے پیران پیر کا ذکر کیا، بیلگام والے حضرت کا ذکر کیا، حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان تینوں مبارک ہستیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے حاضر ہیں، جس کی جو حاجتیں ہیں، تمنا ہے، مرادیں، آرزو خواہشات ہے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے پوری عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔